بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ دین یا کلمے پر تکیہ لگا کے بیٹھ جانا، ویسی فضیلت سنا دینا جس کے بعد لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں، اس کے متعلق ہے دین اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے اجتماع کی اہمیت۔ تو ایک مجمع کے بیچ میں ساری باتیں سنانا، ایک کسی کو انفرادی طور پہ بھیجنا، اس کا نفع اور نقصان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ومعنا ابو بکر و عمر فی نفر، ہماری اس جماعت میں نفر سے مراد مجمع ہے، اس میں جو ہے حضرت عمر و ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، من بین اظہرنا، ہمارے بیچ سے اٹھ کے چلے گئے کہیں۔ تو جیسے کو ہوتا ہے کہ عام طور اس وقت دنیوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے بڑا وڈیرا سردار تو لوگ اس کے ساتھ گاڑ چل پڑتے۔ اب صحابہ نے یہ کیا ہوگا کہ بھئی قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، فابطا علینا وخشینا ان یقطع دوننا وفزعنا فقمنا وکنت اول من فزع فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے واپس آنے میں لوٹنے میں دیر کی ہے، تو ہمیں خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دہ چیز پہنچی ہو، تو اس خوف زدہ اور زیادہ خوف ہو گیا ہمیں، ہم اٹھ چل پڑے، ڈھونڈنے لگے حضور کو۔ تو فرماتے میں سب سے پہلے تھا جو زیادہ مجھے خوف طاری ہوا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نہ کرے کوئی ناگزیر چیز پیش آئی ہو۔ فخرجت، اور میں نکلا ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں ملے، تو چلتے چلتے میں کہاں پہنچ گیا، حتی اتیت حائطا لانصار لبنی نجار، ایک صحابی تھے انصاری رضی اللہ عنہ بنی نجار کے، ان کے چار دیواری تھی، باغ کی جو دیوار ہوتی ہے سور کہتے ہیں، وہاں پہنچ گیا۔ اور فدرت بہی هل اجد له بابا، میں تلاش کرنے لگا کہ شاید اس کے جو چار دیوار اس کو کوئی دروازہ ہوگا تاکہ اس دروازے سے میں اندر چلا جاؤں۔ فلم اجد، میں نے نہیں پایا، دروازہ نہیں تھا۔ فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فرماتے ہیں یہاں تو میں دیکھا دروازہ تو نہیں ہے، ایک سوراخ ملا جو باہر سے اندر کی طرف جا رہا تھا، یا اندر سے باہر جو سوراخ جس سے پانی آتا جاتا ہے، پانی آتا جاتا ہے کنویں کا، وہ جو نالی ہوتی ہے وہ اس کا سوراخ ہے، ظاہر چھوٹا سا۔ قال فاحتفظت فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اندر داخل ہوا۔ ایسے داخل ہوا، وہ آگے آ رہا ہے کہ میں ایسے داخل ہوا جیسے لومڑی داخل ہوتی۔ فاحتفظت فدخلت، اور میں اس کے اندر سے یوں لیٹ کے یہاں اندر داخل ہوا۔ تو جب میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، آپ ابو ہریرہ کیا ہوا، کیسے ہوئے، کیسے آئے؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، جی میں ابو ہریرہ۔ ما شأنک، میں کیسے آنا ہوا، یہاں کیسے آگے آپ، یعنی میں نہیں تھا، آپ لوگ یہاں کیسے آگے؟ قلت کنت بین اظہرنا، آپ علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نے عرض کی، تو آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ فقمت، آپ اٹھے، فابطأت علینا، پھر ہمارے پاس لوٹنے میں آپ نے تاخیر فرمائی۔ فخشینا، ہمیں خوف ہوا کہ اللہ نہ کرے ان تقطع دوننا، کہ آپ کا ہماری طرف بیچ راستہ نہ روک دیا گیا ہو، یعنی کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا رہے، اس لیے۔ ففزعنا، پھر ہم خوفزدہ ہو گئے، اور فکنت اول من فزع، میں سب سے زیادہ جو ہے خوفزدہ میں ہوا، اس لیے میں یہاں آیا۔ فاتیت هذا الحائط، میں اس دیوار کے پاس آیا، دیوار کے دیکھا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، میں ایسے اس کے اندر سے داخل ہو، سوراخ کے اندر سے، جیسے کہ لومڑی داخل ہوتی ہے، لومڑی جیسے ہوتا ہے، لومڑی ہو، دروازہ ہو، سوراخ ہو، بعد میں کوئی بچہ اندر بند ہو گیا، جو کوئی ایسا ہوا تو ایک چھوٹا سا سوراخ جس میں بڑی مشکل سے آدمی داخل ہوتا ہے، اسی طرح میں بھی داخل ہوا۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسِ، یہ لوگ ورائی، میرے پیچھے ہیں، یعنی لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو اور میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور اس حال میں کہ آپ نے اپنے نعلین مبارک یعنی جوتے مبارک مجھے دے دیے۔ فقال، اور فرمایا، اذهب بنعلی، یہ میرے جوتے دونوں لے جا، ہاتین، یہ دونوں جوتے لے جا، بطور نشانی، یہ لے جائیں آپ، کیا کریں؟ فمن لقیک من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا
بہا قلبہ فبشرہ بالجنتی، آپ کیا کریں یہ میرے دونوں جوتے لے جائیں، یہ جائیں بطور نشانی کہ جو آپ کو اس دیوار کے اس طرف ملے اور وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دل اس کا اس کی تصدیق کرتا ہو، دل اس پر یقین رکھتا ہو، تو پھر کیا کریں، اس سے کیا کہیں فبشرہ، پھر اس کو آپ بشارت دیں بالجنتی، جنت کی بشارت دیں۔ یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ اب وہ آگے سے کہوں گے بھائی یہ فضیلت کہاں سے سنی؟ ابو ہریرہ کہیں گے جی اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا نشانی آپ کے پاس، کیا گواہی؟ تو یہ میرے جوتے لے جائیں، ان کو دکھا دینا۔ فکان اول من لقیت عمر، فرماتے سب سے پہلے جو بندہ ہے جس ہستی سے میری ملاقات ہوئی کون تھے؟ وہ شیر خدا اور وہ صفت رکھنے والے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول نے، وہ ان سے ملاقات ہوگی۔ فقال، انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا اے ابو ہریرہ ما ہاتان النعلان، یہ آپ کے ہاتھ میں دونوں جوتے کیسے، یہ جوتے کیوں لے کے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا فقلت ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے یہ جواب دیا کہ یہ جوتے جو ہیں حضور نے مجھے دیے، بعثانی بہما، مجھے یہ دے کر حضور نے بھیجا ہے، بعثانی بھیجا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے کر یہ دونوں جوتے دیے کہ کیا فرما کر کہا ہے من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرتہ، مجھے اللہ کے رسول نے جوتے دے کر بھیجے کہ میں جاؤں جو بھی مجھ سے ملاقات کی، جس سے بھی ملاقات وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اس پر اس کا دل یقین رکھتا ہے، تو میں اس کو خوشخبری دوں بالجنت، جنت کی، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اس لیے میں جوتے لے کر آؤں۔ فضرب عمر بین ثدیی فحررت لاستی، کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا حضرت عمر نے تو انہوں نے زور سے دھڑے مارے، ہاتھ دونوں مارے میرے سینے پر، یہ سینے پر جو مارے میں گرا نیچے، سرین کے بل جا کے گرا۔ فقال ارجع یا ابو ہریرہ، لوٹ جائیں، پیچھے چلائیں، ارجع یا ابو ہریرہ، چلیں واپس حضور کے پاس۔ فرجعت، کہتے میں لوٹا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ فاجہزت بالبکاء، اور کہتے ہیں میں خوف کی وجہ سے رونے لگا، یعنی یہ جو حضرت عمر نے مجھے زور سے مارو ویسے حضرت عمر کا روب۔ ورکبنی عمر، اور عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، وہ بھی میرے پیچھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا مالک یا ابو ہریرہ، یہ کیا ہوا آپ کو، آپ واپس آ گئے؟ یعنی میں نے تو آپ کا جا گئے، لوگ ملتے جائیں ان کو خوشخبری سے، آپ واپس آ گئے۔ قلت لقیت عمر، وہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی ملاقات میری قسمت حضرت عمر سے ہو گئی۔ فاخبرته بالذی بعثتنی بہ، میں نے وہ چیز ان کو بتائی تھی جو وہ خوشخبری آپ نے مجھے سنائی، یہ میں نے ان کو سنا دی، آپ نے جو حکم دیا میں نے وہ پورا کیا ہے، ان کو میں نے کہا جو آپ نے کہا، یعنی جنت کی خوشخبری سنا دوں کس کو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، جو آپ نے مجھے فضیلت اور پیغام دے کے بھیجا، میں نے حضرت عمر کو سنا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، فضرب بین ثدیی ضربتن، کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے زور سے سینے پہ مارا، ایسے سخت مارنا، خررت، میں گر پڑا، لاستی، اپنی سرین کے بل یعنی پیٹھ کے بل جا کے میں گرا۔ فقال ارجع، پھر حضرت عمر نے مجھے کہا لوٹ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت، یہ جو آپ نے ایسے کیا حضرت ابو ہریرہ کو تو میں نے بھیجا تھا، ایسا کیوں کیا آپ نے، کس چیز نے آپ کو ابھارا ہے جو آپ نے کیا، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کیا مارا ہے، یہ جو مارا ہے اس بات پر آپ کو کس چیز نے ابھارا؟ فقال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا؟ ابعثت ابا ہریرہ بن علیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ یعمل مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ابو ہریرہ کو یہ اپنے جوتے مبارک دے کر بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جو بھی آپ سے ملے آپ اس سے کہیں کہ جو بھی ایسے ملے اور کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ شہادت پڑھتا ہو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہو دل کے استقلال کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اس کو جنت کی خوشخبری سنائے۔
قال نعم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ قال فلا تفعل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ فرمائیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ فإنی اخشى ان یتکل الناس علیہا، میں اس بات سے ڈر کرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ لگا کے بیٹھ جائے، یعنی عمل چھوڑ دیں گے اور بس یہ کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی ہیں، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ رحیم اور کریم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر اس بات کا کہ یہ لوگ اس پر تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ فخلہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، یعملون، یہ عمل کرتے رہیں۔ اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، چلیں پھر اس کو چھوڑ دیں، یعنی یہ فضیلت آپ نہ سنائیں، ان کو عمل کرنے دیں، یہ عمل کرتے رہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کہنا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، عقیدت اور توحید کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے ایسے فرمایا۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے چھوٹا سا کہ حضرت عمر نے حضور کے قاصد کو ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے، حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ حکمن نہیں تھا، یہ تو فضیلت سنائی ہے خیر خواہ کے طور پہ تاکہ یہ لوگ کریں، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا، اور یہ اہمیت دلانے کے لیے کہ لوگ اس کو جو ہے تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بشارت کے سنانے اور اعلان کا تعلق فرض واجب سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ نے شفقتاً صحابہ کو یہ سنانے کا ارادہ فرمایا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کی اور جا کے گزارش بھی کی، ورنہ ایسے ہی جو بھیج دیتے ان کو سختی سے، پھر جنم بات اور بگڑتی۔ اور فرمایا اس پیغام میں حلال حرام جائز ناجائز صحیح فاسد یہ غرض کسی شرعی حکم کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آپ علیہ السلام کی جانب سے رحمت شفقت کا معاملہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے کیا ان کو منع کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ عمل اصل چیز ہے، اور صرف کلمہ پڑھ کے اسی پہ لگے رہنا اور اسی پہ ٹکے رہنا، اعمال چھوڑ دینا، یہ انسان کی جو ہے وہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ جب آدمی مطمئن ہو جائے، اطمینان انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔